العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ها هنا حديث السور بطوله من أوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا من آدم عليه السلام، فمن بعده فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا، وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ولهم سجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه ابدا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. اللہ تبارک و تعالی نے تحدید فرمائی، بطور تحدید اور بطور زجر ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین آخر کس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے دلائل واضحہ کے بعد، اتنے کھلے ہوئے معجزات کے بعد یہ ایمان نہیں لے آئے، تو کیا یہ اس دن کے انتظار میں ہیں جب اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے اور اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں گے؟ پھر وہ تو قیامت کا دن ہوگا. اس دن اگر کوئی ایمان لے آئے گا تو اس کو ایمان کوئی فائدہ اور نفع نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے اور یہ حکم ہے. یاد رکھیں ہمیشہ کہ سورج جس دن مغرب سے طلوع ہوگا، اب سورج کا نظام جو اللہ نے قائم فرمایا ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، یعنی مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. تو جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ، جس دن سورج مغرب سے نکلے تو سمجھ لو کہ بس توبہ کے دروازے بند ہو گئے. اس کے بعد پھر نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی کسی کو معافی ملے گی. اسی طرح ہر انسان کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. یعنی انسان جتنا گناہگار بھی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اگر وہ اللہ کے دروازے پہ گر کے توبہ کر لے، کافر ہے، ایمان لے آئے تو سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے.
اگر مسلمان ہے، مومن ہے، گناہگار ہے، توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ لیکن توبہ کے متعلق بھی احادیث مبارک کی روشنی میں یہ شرط ہوتی ہے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کہہ دیا یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، تو بس توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں، آپ کو ندامت آئے دل میں کہ بھی میری باقی بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک ندامت آئے، دوسرا اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں کہ پھر میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، پھر ہوتی ہے توبہ۔ صرف زبان سے کہنا توبہ 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 توبہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اس قسم کی جو توبہ ہے یہ تو پھر اس قابل ہے کہ اللہ کے آگے پھر توبہ کی جائے۔ اس لیے کیونکہ بھئی ہم زبان سے تو توبہ توبہ کرتے رہیں اور گناہ میں اسی طرح اڑے رہیں، زبان سے ہم توبہ توبہ کرتے رہیں اور کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، نماز پڑھی تو کہہ دیا یا اللہ میری لاکھ لاکھ توبہ اور باہر گئے، تو پھر اسی اپنے گناہ میں دوبارہ لگ گئے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو استہزاء ہے اللہ کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بجائے ہمیں معافی دینے کے ہماری اس بے ادبی اور گستاخی پہ ہمیں پکڑ لیں کہ بھئی آپ نے کوئی مذاق بنائی ہوئی ہے کہ توبہ توبہ اور گناہ بھی کر رہے ہو، توبہ توبہ اور اپنی اسی غلطی میں بھی اسی طرح مبتلا ہو۔ تو اگر بندہ صحیح معنوں میں سچے دل سے اور ان شرائط کے مطابق توبہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرما دیتے، اور پھر اس کا منزلت بھی یہ ہو جاتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سچا توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کر لے تو گویا وہ گناہ رہا ہی نہیں، اللہ پاک مٹا دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں اور معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لیکن یاد رکھیں اگر انسان بیمار ہو گیا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، جس کو حدیث مبارک میں کہتی ہیں ما لم یغرغر، یعنی جب غرغرہ خرخرہ شروع ہو جائے، کیا مانا کہ آدمی کے منہ میں پانی ڈالو تو پانی باہر نکل آتا ہے، کیونکہ اب اس کو پانی کے پینے کی جذب کرنے کی طاقت نہیں رہی، اب آواز خرخر کر کے اکھڑ رہی ہے، اس وقت بھی کوئی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ توبہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی، نہ اس توبہ کا کوئی اعتبار ہوتا۔ اور اسی طرح جن لوگوں پر اللہ کے عذاب آئے، جب قدرت کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے اور پھر وہ ایمان لائیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اب جیسے دیکھیں نا کہ فرعون پر جب اللہ کا عذاب آیا اور اس کو دریا میں اللہ نے غرق کیا، تو جب اس سے ہوتے کے بعد ذرا باہر نکلا تو کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، فوراً کہا کہ یا اللہ میں تو ایمان لے آتا ہوں، میں نے مان لیا رب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔ تو جب موسیٰ اور ہارون کا نام لیا تو مانا ان کی نبوت کو بھی اب میں نے مان لیا، ان کی رسالت کو بھی میں نے مان لیا، ان کے دعوی توحید کو بھی میں نے مان لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ بات قبول نہ فرمائی، فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اللہ نے فرمایا اب تمہیں توبہ یاد آئی ہے جب میرا عذاب تم پر نازل ہو گیا ہے۔ تو جب عذاب نازل ہو جائے، عذاب لائق ہو جائے، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل رہا ہے، چونکہ قاعدہ یہ ہے حدیث مبارک میں جو آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے اذن مانگتا ہے، حکم ملتا ہے کہ جہاں سے نکلے ہو ادھر سے نکلو، مشرق سے نکلو۔ لیکن جب قیامت قریب آ جائے گی بالکل تو حکم ملے گا کہ اب تم مغرب سے طلوع کرو۔ تو جب وہ مغرب سے طلوع کرے گا تو یہ علامت ہوگی کہ بھی اب کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اب اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی آدمی مثلا کفر پہ مر گیا، مرنے کے بعد جب اس کو اللہ قیامت میں اٹھائیں گے، اب وہ کہے کہ جناب میں ایمان لے آتا ہوں، یا مجھے جناب دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیں میں ٹھیک کام کروں گا، تو وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جہنم دیکھنے کے بعد
عذاب دیکھنے کے بعد، عالم آخرت کو دیکھنے کے بعد، پھر تو بڑے سے بڑا منکر کافر جو ہے وہ بھی مان لے گا، وہ بھی اعتراف کر لے گا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اس وقت بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ اپنی زندگی میں اور خاص طور پہ جوانی میں، خاص طور پہ صحت میں، تندرستی میں اللہ کے آگے توبہ کرے اور اپنے عمل کی اصلاح کرے، کیونکہ جوانی میں جو توبہ کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں بڑی قبول ہوتی ہے، بڑی پسندیدہ ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو ہے نا جی آدمی بوڑھا ہو گیا، بیکار ہو گیا، اب کسی کام کا نہیں رہا، اب وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ تو قادر ہے کہ معاف فرما دے، لیکن اصل توبہ وہ ہے کہ طاقت ہو اور پھر اللہ سے ڈر جائے، طاقت ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، گناہوں سے بچ جائے، تو وہ توبہ جو ہے قابل قبول ہوتی ہے۔ اب یہ بات تھی کہ اللہ تشریف لائیں گے فیصلے کے لیے، تو اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی حدیث مشہور ہے جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے، اور جس کو بہت سارے اصحاب المسانید نے، یعنی جیسے مسند ابن احمد ابن حنبل ہے، اسی طرح اور بھی کئی مسند امام احمد ہے اور کئی مسانید ہیں، جیسے مصنفات ہیں، مسانید ہیں، سنن ہیں، سیاح ہیں، یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں کتب کے لیے، سنن ترمذی، سنن النسائی، سنن نبی داؤد، صحیح البخاری، صحیح مسلم، تو یہ مصطلحات ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے بھی اس روایت مبارک کو نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں گے، اور اس دن کی جو سختی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنی رحمت سے بچا لیں، یعنی جن کو محفوظ فرمائیں گے وہ تو کریم ہیں، قادر ہیں، ان کو تو کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ سورج کی حدت و شدت قریب کر دی جائے گی، ہر انسان گناہوں کے اعتبار سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی آدمی بالکل پسینوں میں غرق ہوں گے، کوئی منہ تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، اور ہر بندہ جو ہے اب حیران اور اضطراب میں ہوگا۔ تو اب ساری مخلوق جو ہے دوڑے گی کہ بھی انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں چلیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں اس میدان حشر میں بھی بڑی عزت و عظمت کے ساتھ ہوں گے، چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھی اس دن بڑی شان عطا فرمائی ہوگی کہ ان پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ہم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، وہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب ساری دنیا دوڑے گی، حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آ جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے ابا ہیں اور آپ ابو البشر ہیں، اور آپ جو ہیں سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، مہربانی کر کے اللہ سے درخواست فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پیشی جو ہے وہ شروع فرما دیں۔ لیکن یاد رکھو یہ شفاعت اس لیے نہیں ہوگی کہ بھی ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے، یہ شفاعت اس لیے ہوگی کہ صرف سماعت شروع ہو، جو سزا جزا ملتی ہے جو اللہ چاہیں گے دیں گے، لیکن اس حال میں جو رہنا ہے وہ ناقابل برداشت۔ تو آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے، وہ فرمائیں گے کہ نہیں، فاتو نوحن، وہ فرمائیں گے بھی تم نوح علیہ السلام کے دروازے پہ جاؤ، میں نہیں اللہ کے آگے درخواست کر سکتا، نفسی 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 خشیت اعلی نفسی، مجھے تو بھئی اپنی جان کا خود ڈر ہے کہ میں سفارش کروں، اور اللہ فرمائیں کہ تم نے اس درخت کو کیوں کھایا تھا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو ابھی تک اپنی اس غلطی کا احساس ہے، اور اللہ کی عظمت و ہیبت و جلال سے میں ڈر رہا ہوں، تو لہذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ بڑی حدیث طویل ہے، پھر تمام انبیاء علیہم السلام سب جواب دے دیں، ہر پیغمبر جواب دے دیں گے کہ بھئی ہم سفارش نہیں کر سکتے، اور سب کے بعد چلتے چلتے تمام لوگ جو ہیں میدان حشر میں دوڑتے دوڑتے پھرتے پھرتے آخر پہنچیں گے آقا انعامدار
خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچیں۔ تو اب اسی سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارے ہاں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ بڑے غلط عقیدے دماغ میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے پیر ہمیں چھڑا لیں گے، یہ آل رسول ہیں ہمیں چھڑا لیں گے، جیسے شیعہ کا عقیدہ ہوتا ہے کہ پنجتن پاک ہمیں چھڑا لیں گے، حضرت علی ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہ سارے عقیدے جو ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ یاد رکھو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس دن تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یعنی کوئی سفارش کی شفاعت پیشی کے لیے بھی کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ جائے کہ کوئی اور انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کو چھڑا لے یا چھڑوا لے۔ ہاں جو شفاعت کا مسئلہ ہے وہ علیحدہ ہے کہ جب فصل قضا ہو جائے گی، مومنوں کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، کافروں کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جن کی موت تو ایمان پہ آئی ہے لیکن ان کے ذمہ گناہ ہیں، ان کے لیے انبیاء بھی سفارش فرمائیں گے، ان کے لیے حافظ قرآن بھی سفارش فرمائیں گے، ان کے لیے اللہ کے اولیاء بھی سفارش فرمائیں گے۔ اگر وہ دنیا میں قرآن پاک کی کسی صورت کے ساتھ محبت رکھتا تھا وہ صورت بھی شفاعت کرے گی۔ تو یہ حالات تب ہیں جب خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اگر خاتمہ ہی ایمان پہ نہ ہو تو پھر شفاعت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ جو ہے اللہ کے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے دماغوں میں رکھ لیا کریں۔ اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئیں گے اور جب حضور کی خدمت میں آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آپ فرمائیں گے کہ اے لوگوں اس کام کے لیے اللہ نے مجھے رکھا ہے، میں عرض کرتا ہوں اللہ کی دربار میں۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیذهب اپنے اس مقام سے چلیں گے، فیسجد للہ تبارک و تعالی تحت العرش، پھر اللہ کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے آ کے اپنے پروردگار عالم کو سجدہ کریں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ علمنی محامد لم یعرفنی اللہ، حضور پاک نے فرمایا اللہ اس دن مجھے اپنے حمد محامد کرنے کے طریقے سکھلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا، یعنی وہ ایسے حمد ہوں گے جو ابھی تک مجھے نہیں بتلائے گئے۔ ایسے محامد کے ساتھ میرے مدنی پاک حمد و ثنا بیان کریں گے، سجدہ مبارک میں ڈال کے اپنے اللہ سے درخواست کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو دعا آدمی سجدے کی حالت میں کرتا ہے وہ زیادہ جلدی منظور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ حالت سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض نماز ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دعا کے بجائے ان تسبیحات کو زیادہ کر دے، یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کے بجائے 5 دفعہ کہہ دے، 7 دفعہ کہہ دے، 11 دفعہ کہہ دے۔ اور اگر نفل نماز ہے تو فرماتی ہے پھر دعا کر سکتا ہے سجدے میں، اور دعائیں بھی وہ سجدے میں کی جاتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں سجدے میں دعا کرنی شروع کر دے، یعنی سجدہ۔ اچھا بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ ایک رواج ہوتا ہے نا جی کہ جیسے مثلا بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے سجدے میں گر گئے اور دعا کرنی شروع کر دی، بلکہ اکثر جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ، حالت سجدے سے مراد یہ ہے کہ 2 نفل کے سجدہ میں ہیں۔ جب نفل کی نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے اس وقت دعا مانگ رہا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یعنی وہ دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اور قرآن و حدیث کی دعائیں اتنی جامع ہیں، اتنی کامل مکمل ہے کہ اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بات میرے پاک نبی کی پاک زبان مبارک سے نکلی ہے اس کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتی۔
اللہ کا کلام قرآن ہے اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد جو فرمان ہے ادعیہ معصورہ ہے، ان کے اندر بڑی برکات ہیں، ثمرات ہیں۔ لیکن ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ آج اگر کسی بندے کو کوئی پیر وظیفہ بتلا دے، کوئی بندہ وظیفہ بتلا دے تو اس کو تو کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن جو وظیفے حضور پاک نے بتلائے وہ کبھی نہیں پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے۔ اب دیکھیں نا جی، اگر کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ فلاں وظیفہ نماز کے سلام کے بعد تم نے پڑھنا ہے، اس کو تو پڑھے گا، لیکن جو وظیفے حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلے تو پڑھے گا نہیں۔ اگر پڑھے گا تو پہلے پیر کا وظیفہ، نبی والا وظیفہ بعد میں، تاکہ وہ پیر کی بات تو نہ ٹلے، اگر حضور کی بات پیچھے ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ اصل میں بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطیاں ہیں، اللہ پاک ہماری اصلاح کرے۔ اگر کسی اللہ والے نے آپ کو وظیفہ بتلایا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھا کریں کہ کیا وہ وظیفہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے جو کفر و شرک کی طرف لے جانے والا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ان اوراد و وظائف پہ عمل کریں جو آمنہ کے لال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، ان کے بعد پھر وہ بھی پڑھ لیں، لیکن اصل سب سے زیادہ ترجیح ان کو دیں جو حضور پاک نے فرمائے ہیں۔ اب دیکھیں، حضور فرماتی ہے کہ جب میں شفاعت کے لیے جاؤں گا تو اللہ مجھے اپنے محامد سکھلائیں گے، ان محامد کے ساتھ میں حمد کروں گا، پھر میں درخواست کروں گا اسی سجدے کی حالت میں، اور اللہ میری درخواست کو منظور فرمائیں گے۔ حکم ہوگا کہ ارفع راسک، حکم ہوگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں، آپ نے جو مانگا ہم نے عطا کر دیا ہے، تو شفاعت قبول ہوگی۔ اب پیشی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر میرے مدنی پاک کئی شفاعت کریں گے، کوئی ایک شفاعت نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہے شفاعت ایک کبریٰ، جس شفاعت کا فائدہ پوری اولین و آخرین کو ہو جائے گا۔ چلو کافروں کو یہ ہوا کہ جہنم میں تو چلے گئے نا، پیشی سے تو نکل گئے اور فائدہ نہ ہوا، لیکن میدان حشر کی سختی سے عذاب کے اپنے قید خانے میں چلے گئے۔ اب دیکھیں نا، جیسے یہاں اللہ معاف کرے بعض مقدمات میں، اب ایک آدمی ایک ایسے مقدمے میں گرفتار ہوتا ہے کہ جس کی سزا 3 سال ہے، لیکن مقدمہ سماعت نہیں ہوتا، وہ کچی جیلوں میں 3 سال پڑا رہتا ہے، تو اس نے تو ڈبل سزا بھگت لی۔ 3 سال تو یعنی ابھی فیصلے سے پہلے اس نے گزارے جیل میں، پھر سزا شروع ہوگی تو 3 سال پھر جا کے پکی جیل میں گزارے۔ تو اس لیے وہاں جو ہے سب سے پہلے شفاعت کبریٰ ہوگی۔ اب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، فیات وینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ پاک نزول اجلال فرمائیں گے، اللہ پاک تشریف لائیں گے فی ظلل من الغمام والملائکہ، بادلوں کے سائے بانوں میں اور ملائکہ کے جرمٹ میں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، جیسے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و شان کو زیبا ہے، آپ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد آپ فیصلہ فرمائیں گے مخلوقات کے درمیان میں۔ اب جناب فرماتی ہے کہ جب پروردگار عالم آئیں گے تو ملائکہ کی تسبیح کا بڑا شور ہوگا، بڑی گونج ہوگی، اور ملائکہ قروبیین ہیں، آسمانوں والے ہیں، حملۃ العرش ہیں، سب کے سب اتریں گے، اور اس کے بعد وہ تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت، پاک ہے اس کی ذات جو ساری دنیا کو موت دیتی ہے اور جس پہ خود موت نہیں آتی، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، وہ پاک ذات ہے، وہ مرتبے والی عزت والی ذات ہے، اور وہ ملائکہ کا بھی رب ہے، سب کے پیدا کرنے والا جبریل کا بھی رب، سبوح قدوس سبحان ربنا الاعلی، سبحان ذی السلطان والعظمت، سبحانہ سبحانہ ابدا ابدا۔ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کی جائے
کہ میرا اللہ تو شرک سے بھی پاک ہے، میرا اللہ تو صفت نقصان سے بھی پاک ہے، میرا اللہ تو بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، موت سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ہر وہ چیز جو صفت نقصان ہے اس سے اللہ پاک ہے۔ کیوں؟ بیوی سے کیوں پاک ہے؟ کہ بیوی بھی تو کمزوری ہے نا بندے کی، تو جس میں کمزوری آ گئی تو پھر خدا تو نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد اپنے باپ کے مشابہ ہوتی ہے اور اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تمثیل نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد بنائی کہ بڑھاپے میں انسان پھر اولاد کا محتاج ہے، اللہ احتیاج سے پاک، اللہ تبارک و تعالی اولاد سے بھی پاک، اللہ تبارک و تعالی بیوی بچوں سے بھی پاک۔ کھانا پینا کیا ہے؟ بھوک لگے گی تو کمزوری ہے انسان کی، محتاجی ہے، اور اللہ ہر محتاجی سے پاک ہے۔ اچھا جی، نیند ہے، غلبہ آ گیا، کام پہ جانا ہے، آپ کہتے ہیں جی آپ نے وعدہ کیا تو کہتے جی نیند آ گئی، کیا کروں؟ تو نیند بھی تو کمزوری ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر صفت نقصان سے پاک ہے، ہر صفت شان سے متصف ہیں، ہر صفت کمال، صفت جلال سے متصف ہیں، اور ہر صفت نقصان و اختلال سے پاک ہیں۔ اسی لیے ہر عبادت میں تقریباً ابتدا جو ہوتی ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک، اسی طرح کہیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لیے تسبیح بیان کی جاتی ہے، اور ملائکہ جو ہیں وہ بھی تسبیحات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فصل قضاء کے لیے تشریف فرما ہوں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے۔ وقد اورد الحافظ ابو بکر بن مردویہ احادیث فیہا غرابۃ واللہ اعلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حافظ ابو بکر بن مردویہ نے اس موقع پر کچھ احادیث بیان کی ہیں مزید، لیکن ان احادیث میں غرابت پائی جاتی ہے۔ فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْمِنْهَالِ ابن عمرو النبي عبيدة بن عبد الله بن ميسرة مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش الى الکرسی۔ اس روایت میں یہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی جمع کریں گے الاولین والآخرین، یعنی تمام مخلوقات کو اللہ جمع کریں گے، انس و جن کو اللہ تبارک و تعالی جمع کریں گے لمیقات یوم معلوم، ایک ایسے دن میں جو وعدے کا دن ہے لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس وقت عالم کیا ہوگا؟ شاخصۃ ابصارہم، عالم ایسی ہوگا کہ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، آسمانوں کی طرف سے ہر آدمی منتظر ہوگا کہ فیصلہ ہو لفصل القضاء۔ لیکن یاد رکھو بعد روایات میں یہ آتا ہے کہ آیات میں بھی آتا ہے وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا۔ آپ نے اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں گے آپ ہر امت ایسی ہوگی کہ جیسے گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہو، گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی۔ اچھا، بعض کتابوں میں اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی آئیں گے تو نظر اٹھ نہیں سکے گی، اور بعض آیات مبارک میں آتا ہے ترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن ایسا عالم ہوگا کہ تم یہ دیکھو گے کہ شاید ہر بندہ نشے میں ہے، جیسے نشے میں ہوتا ہے نا، کوئی پتہ نہیں، کھڑا ہے کھڑا ہے، آنکھیں کھلی ہیں بند ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نشہ وشہ نہیں، اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اصل میں یہ احوال مختلفہ ہیں، کیونکہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے،
اور بڑا شدید دن ہے، تو مختلف حال ہوں گے۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ ترا کل امت جاسیۃ کل امت تدعی الی کتابھا، ایک وقت ایسا ہوگا ترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، اور ایک وقت ایسا ہوگا شاخصۃ ابصارهم، آپ دیکھیں گے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اسی طرح جیسے قرآن فرماتے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ، اللہ نے فرمایا بعض چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے، اور پھر ان کے چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اثرات ہوں گے، خوشی کے۔ جیسے دوسری جگہ ہے ضاحکۃ مستبشرہ، ایسے بھی ہوں گے ہنسنے والے، خوشیاں محسوس کرنے والے، اور ان کے مقابلے پہ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور ان کے چہروں پہ مٹی پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، اور ان کے چہروں کے اوپر ایسا عالم ہوگا جیسے کسی نے راکھ مل لی ہو، سیاہی مل لی ہو۔ اسی طرح جیسے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن قیامت کا دن جب ہوگا تو بعض چہرے خوش ہوں گے اور سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہو جائیں گے، تو اس لیے حالات مختلف ہیں، لہذا نہ قرآن کی آیت میں کوئی تعارض ہے اور نہ احادیث رسول پاک میں کوئی تعارض ہے۔ بہرحال جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، پہلی منزل آسان ہو گئی تو پھر اگلی منزلوں کی بھی خیر سمجھیں۔ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر موت کے وقت حضور پاک کی حدیث مبارک ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کی آخری کلمہ موت کے وقت ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یاد رکھا کرو یہ بھی حالات ہیں، بعض بڑے اللہ کے نیک بندے الحمدللہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا تھا اور موت آ گئی، اور باطنی حالات جو ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے عجیب حالات ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، کوئی ایسے عمل بھی نہیں، لیکن خاتمہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی، اور بعض اوقات ایسا ہے کہ آدمی بڑا اچھا کام کر رہا ہے لیکن تقدیر کا فیصلہ ہے خاتمہ خراب ہو جاتا۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل صالح ساری زندگی عبادت میں گزری، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، دین کی خدمت میں، لیکن جب موت قریب آئی ایسا کام کر گئے کہ جہنم میں جانا پڑا۔ وصیت کر دی کہ اچھا جی میری پہلی بیوی کے بچے سب محروم ہیں، دوسری بیوی کو دے دو، تو ایسا شریعت کے خلاف فیصلہ کیا کہ اس کی وجہ سے جہنم چلا گیا۔ اچھا ساری جائیداد میرے فلاں لڑکے کو دے دو، باقی لڑکے سب محروم۔ فلاں جائیداد جو ہے میری لڑکوں کو دے دو، لڑکیوں کو مت دینا، ان کی تو میں نے شادی وادی کر دی ہے، اب ان کو جائیداد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی نیکی میں گزر جاتی ہے لیکن موت کے وقت ایک ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک حضور پاک کے بظاہر جو ہیں غلام بھی تھے اور جنگ لڑ رہے تھے بڑی بہادری سے، تو صحابہ نے کہا بخن بخن، واہ واہ بھائی کیا بہادری سے جنگ لڑ رہا ہے فلانا آدمی، یہ تو سیدھا جنت میں گیا نا، اس کے لیے تو جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ حضور کی خدمت میں جب کہا تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر آگ جل رہی ہے۔ اب دیکھیں بظاہر کتنی بات ہے، جہاد ہے، جنگ ہے، جنگ میں لڑ رہا ہے، لیکن انجام صحابہ کہتے ہیں بعد میں تحقیق ہوئی تو اس نے مال غنیمت سے کچھ چوری کی تھی، اور چوری کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، اور کسی کی موت پر اچھا بعض اوقات بڑے اللہ والے ہوتے ہیں لیکن موت سختی کے ساتھ آتی ہے، کئی مہینے بیمار ہیں، تکلیف ہے، موت آ نہیں رہی، پریشان ہیں، سارا خاندان پریشان ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اعتراض کریں، کیونکہ بعض اوقات اللہ اپنے اولیاء کو، اپنے پیارے بندوں کو سختی دیتے ہیں تاکہ اس سختی کی وجہ سے ان کے درجات کو اونچا کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مہربانی فرما دیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی خاتمے ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے موت آ گئی، درس دے رہا ہے موت آ گئی، نماز کی عالم میں ہے، سر سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلی، اور روح نکل گئی،
تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ سے آدمی خیر مانگے، رحمت مانگے، اور کسی کی موت پہ اعتراض نہ کرے، کسی کے خاتمے پہ اعتراض نہ کرے، کیونکہ اللہ نہ کرے ہم خود سختی میں مبتلا ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے. اس لیے اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گنہگار ہے، آپ اس پر بطور طنز، بطور تانا نہ کہا کریں گے یہ جی بڑا گندا آدمی ہے، چھوڑے اس کو، بہت گندا ہے، تو بڑا جی شرابی ہے. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں ہمدردی ہے تو اس کو جا کے دین سمجھاؤ، علیحدہ بیٹھ کے نصیحت کرو، خیر خواہی کی باتیں بتلاؤ. لوگوں میں طنز کرنا کہ یہ شرابی ہے اور میں نمازی ہوں، تو فرمایا اگر ایسا کرو گے اللہ اس کو شراب سے توبہ کی توفیق دے دیں گے اور تمہیں اسی بیماری میں مبتلا کر دیں گے. اس لیے کسی پہ طنز نہ کیا کرو کہ میں حاجی ہوں، میں عمرے والا ہوں، میں روز حرم میں نماز پڑھتا ہوں، یہ تو بڑا بے نماز ہے. پتہ نہیں اللہ ہمیں بے نماز بنا دے، اس کو نمازی بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے. ہاں ایک ہے شریعت کا مسئلہ کہ امر بالمعروف النہی عن المنکر، کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اگر ہمیں ہمدردی ہے کسی آدمی سے، اس کو علیحدگی میں محبت کے ساتھ دین کی بات سمجھائیں اور اس کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی یہ تیرا بندہ ہے، مسلمان ہے اور بیچارہ گناہوں میں پھنس گیا ہے، مہربانی کر اس کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتے ہیں، اس کی ہدایت بھی کر دیتے ہیں، تیری ہدایت بھی کر دیتے ہیں کہ اس کو میرے بندے پہ رحم آ گیا، چلو اس پہ میں رحم کر دیتا ہوں. جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے من رحم رحم، من رحم فی الارض رحم فی السماء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے فرمایا جو بندوں پہ رحم کرتا ہے مالک آسمانوں میں اس پہ رحم فرما دیتے. تو اس لیے ہمیشہ کسی کی موت پر اعتراض نہ کیا کریں. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں فَيَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاءِ، ساری دنیا جو ہے فیصلے کی منتظر ہوگی. فَيَنْزِلُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کی سائبانوں میں اتریں گے عرش سے کرسی پر. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو بكر بن عطاء بن مقدم قال حدثنا ابو بن سليمان سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام الآية. قال يهبط حين يهبط بينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والظلمة والماء ويصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. اب جناب اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نزول فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اتریں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، تو فرماتی ہے کہ بینہ و بین خلقہ، ان کے اور ان کے بندوں کے درمیان میں 70,000 حجاب ہوگا، پردہ ہوگا. کیوں کسی کی طاقت نہیں ہوگی. ہاں بعد میں جب اللہ اپنی خود زیارت کرائیں گے تو بندوں کو طاقت عطا فرمائیں گے. قیامت کے اندر جب مومن جنت میں چلے جائیں گے اور کافر جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی رویت نصیب فرمائیں گے، اور پھر جتنی مرتبہ اونچا ہوگا اتنی زیارت جلدی نصیب ہوگی. یعنی کسی کو مہینے میں ایک بار، کسی کو ہفتے میں ایک بار، کسی کو دن میں ایک بار، کسی کو روزانہ زیارتیں ہوں گی. یہ مراتب ہیں. اور حضور نے ایک دن بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے میرے آقا، تو 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا. حضور نے فرمایا هل تضامون فی رؤیتی، آپ نے پوچھا صحابہ اس 14ویں کے چاند میں کوئی شبہ ہے دیکھنے میں؟ انہوں نے کہا حضور پہلی رات کے چاند میں تو ہو سکتا ہے، 14ویں کے چاند میں کیا ہر آدمی دیکھ رہا ہے؟ فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کی قیامت میں زیارت کرو گے اور تمہیں کوئی شبہ نہیں ہوگا، اللہ زیارت نصیب فرمائیں گے. اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا مقام بھی یہ ہوگا کہ اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں اور اپنی زیارت نصیب فرمائیں، اور دنیا میں اللہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ نصیب فرمائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اللہ پاک اس قابل بنا دیں کہ ہمیں خواب میں زیارت نصیب ہو جائے. باقی اگر اللہ کسی کو نصیب کر دے تو پھر اس کے اشتہار نہ لگایا کریں.
پھر اس کا پراپگنڈا نہ کہ اگر ایک نعمت اللہ نے دے دی تو شکر کرو اللہ کا، بس اب لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں رات کو جناب آج رات تو جی میں نے 10 طواف کیے، پھر کسی نے پوچھا ہے تم سے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طواف بھی کیے، ثواب بھی برباد، محنت بھی کی لیکن بتانے میں ریا ہو گیا، ثواب ختم ہو گیا۔ اللہ نے نصیب کر دی، اللہ کا شکر کرو۔ کوئی پوچھ بھی لے تو بھی الحمدللہ، بہرحال کچھ اللہ نے نصیب کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آدمی ریا کرتا پھرے۔ جو اللہ والے ہیں وہ تو اتنا ڈرتے ہیں، یعنی آپ حیران ہوں گے۔ حضرت شیخ شیر محمد رحمت اللہ علیہ سندھ کے تھے، بلوچ تھے، سندھ کے تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کی حج کی کتابوں میں مسائل میں حوالے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی ان کی مکہ مدینہ میں گزری اور بہت بڑے عالم تھے، تو ان کا جو حج کے بارے میں مسئلے کے بارے میں تحقیق ہوتی تھی وہ بڑی محقق تحقیق ہوتی تھی۔ تو ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت مولانا مہربانی کریں، آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے حضور پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت رونے لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مولانا کیا بات ہے؟ آپ نے دعا ہی فرمایا بھائی اتنی جرت کہ ہم گنہگار خطا کار ان گندی آنکھوں سے کیسے جرت کریں حضور کو دیکھنے کی؟ نے کہا میں تو بھائی یہ جرت نہیں کر سکتا، اللہ خود دکھلا دے تو وہ قریب ہیں، وہ رحیم ہیں۔ جیسے ہم تو کعبہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں تھے لیکن اللہ نے دکھلا دیا، ہم تو اس کے گھر میں چلنے کے قابل بھی نہیں تھے لیکن اللہ نے طواف بھی نصیب فرما دیے، تو اس کا کرم ہے نا، لیکن ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اگر نماز نصیب کر دے، تہجد نصیب کر دے، طواف نصیب کر دے یا مدنی پاک کی زیارت نصیب کر دے تو یہ نہیں کہ پھر تم اشتہار لگاتے پھرو اور دنیا کو کہتے پھرو اور پراپگنڈا، یہ تو پھر جھوٹ ہوتا ہے۔ جو سچے زیارت والے ہیں وہ کبھی بتاتے ہی نہیں، اگر کبھی بتائیں گے بھی تو کوئی کنایتن اشارتن کوئی بات کر دیں گے یا کوئی وجہ ہوگی بتانے کی تو پھر بتائیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود لوگوں سے کہتے پھریں کہ جناب یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ 70 حجاب ہوگا، اور وہ حجاب جو ہیں نور کے بھی حجاب ہوں گے، ظلمت کے بھی حجاب ہوں گے، پانی کے بھی حجاب ہوں گے، اور اس پانی سے ایسی آوازیں آئیں گی کہ دلوں کو کھینچیں گی اس طرف، لیکن یہ صحیح حدیثوں میں نہیں ہے، ان روایات میں غرابت ہے۔ قال وحدثنا ابي قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال سألت زهير بن محمد قول الله عز وجل هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام قال ظلل من الغمام منظوم من الياقوت مكلل بالجوهر والزبرجد۔ انہوں نے کہا کہ ظلل من الغمام جو ہیں وہ ایسے ہوں گے صاحبان بادلوں کے، یاقوت جڑے ہوئے، اور جوہر اور زبرجد، لیکن یہ بھی غرابت والی روایات ہیں، ان میں صحیح حدیث میں کہیں یہ لفظ نہیں آتے۔ وقال ابن ابي نجيين مجاهد في ظلل من الغمام قال هو غير السحاب، ان کا یہ بادل نہیں وہ الگ چیز ہوگی۔ ولم يكن قط الا لبني اسرائيل في تيهم حين تاهوا، انہوں نے کہا کہ بنو اسرائیل جب تیہ کے اندر گم ہو گئے تھے 40 سال کے لیے تو ان پر بھی اللہ نے وہ سحاب کا بادل کر دیا تھا۔ وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس بالعاليه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر يقول والملائكه يجيئون في ظلل من الغمام۔ انہوں نے کہا کہ ملائکہ آئیں گے بادلوں کے صاحبانوں میں، واللہ تعالی یجیء فیما یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی آئیں گے جیسا چاہیں گے، جس چیز میں چاہیں گے۔ وفي بعض القراءات هل ينظرون الا ان ياتيهم الله والملائكه في ظلل من الغمام وهي كقوله تبارك وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جس دن آسمان پھٹ جائیں گے اور آسمانوں میں سے بادلوں کے صاحبان آئیں گے اور اللہ کے ملائکہ اتریں گے فوجیں فوجیں ہو کر، جماعتیں جماعتیں ہو کر۔ تو بہرحال اب ہمیں اللہ کے قرآن کی روشنی میں اس بات پہ ایمان رکھنا ہے
کہ میرے اللہ تشریف لائیں گے اور فصل قضا فرمائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، لیکن اس کی کوئی مثال، تشبیہ یا بحث نہیں ہوگی کہ وہ کیسے آئیں گے، کیسے اتریں گے، کیسے بیٹھیں گے۔ ان چیزوں میں الجھنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ایمان سے نکل کے کفر کی وادیوں میں بھٹک جاتا ہے۔ تو اس لیے اصول یہ ہے کہ جتنا قرآن میں موجود ہے، جتنا فرمان رسول مدنی پاک میں موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، نہ اس سے ایک حرف آگے بڑھیں نہ ایک حرف گھٹائیں، پھر ایمان بچے گا۔ اگر اپنے عقل دوڑائیں گے تو پھر گمراہی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو گمراہیوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پہ چلائے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں ہم 1,00,000 پتہ نہیں شریط حج کے موسم میں تقسیم کریں گے، پتہ نہیں بہرحال کیا ہے، مجھے نہیں پتا اس مسئلے کا، یہ کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، کسی نے کوئی خبر دی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائی بات سمجھیں اصول کی کہ احادیث مبارک میں مختلف روایات ہیں۔ بعض احادیث مبارک میں ظہر کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت کا بیان ہے اور بعد میں بھی 2 رکعت کا بیان، اور ایک حدیث مبارک ہے جسے بی بی حفصہ روایت فرماتی ہے کہ 4 رکعت حضور پڑھتے تھے ظہر سے پہلے اور 2 رکعت پڑھتے تھے ظہر کے بعد۔ اب یہ دیکھو کہ ظہر اور جمعہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتوں کے بدلے میں خطبہ ہے، ورنہ نماز تو وہی ہے۔ یعنی اگر آپ لیٹ ہو جائیں اور جمعہ نہ ملے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ تو ظہر پڑھیں گے، ایک واضح سی بات ہے۔ تو اگر وہ 4 رکعتوں والی حدیث ظہر سے پہلے موجود ہے تو اسی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ سے پہلے بھی اسی حدیث مبارک پہ عمل کیا ہے کہ بھئی ظہر اور جمعہ میں کوئی فرق تو ہے نہیں، فرق تو صرف اتنا ہے کہ اس میں 4 رکعتیں ہیں، جمعہ میں 2 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ آ گیا، لہذا 4 رکعت ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی حفصہ کی روایت کو اس لیے لیا کہ حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ سنتیں آپ گھر پڑھتے تھے، سنتیں اکثر میرے مدنی پاک اپنے گھر سے پڑھ کے تشریف لاتے تھے مسجد میں، اور مسجد میں جب آتے تو عام طور پہ 2 رکعت تحیت المسجد ہوتی تھی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے 2 رکعتوں کو نقل کیا ہے وہ تو حضور ویسے کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو پڑھتے تھے۔ اصل تو وہ ہے جو بی بی حفصہ بتلا رہی ہے کہ گھر میں حضور نے ظہر سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھی، چونکہ آپ کی سنت پڑھنے کی عادت مبارک گھر ہے، اور گھر کی بات جو ہے وہ زیادہ بی بی حفصہ، بی بی عائشہ، آپ کی ازواج کی روایات اس میں زیادہ معتمد علیہ ہوتی ہیں کہ گھر میں تو بیویوں نے دیکھا ہے نا۔ تو اس لیے بہرحال جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے، ان پہ بھی اعتراض نہ کیا کریں، اور جو 4 رکعت پڑھتے ہیں ان پہ بھی اعتراض نہ کیا کریں۔ اچھا، بات یہ یاد رکھیں کہ فرض محال قیامت کے دن فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی وہ 2 رکعتوں والے جو ہیں سچے ہیں، تو جنہوں نے 4 پڑھی تھیں 2 آ گئی اندر کے نہیں آئیں۔ اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ 4 والے سچے ہیں تو پھر 2 والے کہاں سے 2 رکعتیں اور لے آئیں گے؟ تو جتنی ہم زیادہ پڑھیں گے وہ زیادہ ہی کام آئے گی، کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا نا۔ اچھا، ایک آدمی نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو حرم میں 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملا، 4 رکعتیں پڑھے گا تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، نقصان کون سا ہو رہا ہے؟ اب مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم چھوٹی بحثوں میں آ کر لوگوں کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے آیا ہوا ہے یہ بھی نماز چھوڑ کے بھاگ جائے، اس کے دماغ میں بھی ایسا ڈال دو کہ جناب وہ کہتا ہے 4 پڑھو، یہ کہتا ہے 2 پڑھو، وہ کہتا ہے آمین زور سے کہو، وہ کہتا ہے ایسا کہو۔ یار یہ تو مسئلہ ہے، یہ تو آج تک 1400 سال گزر گئے، مولوی نماز پہ بھی لڑ رہے ہیں کہ یہ لڑائی والی باتیں ہیں نہیں، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے،
نہ سر پھٹول ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے یہ مسئلہ ہو نعوذ باللہ کہ بالکل نماز فاسد. یہ تو اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں. کسی کے نزدیک افضل ہے کہ زور سے آمین کہو، کسی امام کے نزدیک افضل ہے کہ آہستہ آمین کہو کہ یہ دعا ہے اور دعا آہستہ مانگنی چاہیے. تو کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں، اختلاف والا مسئلہ ہی نہیں کہ ہم لوگوں کو بلا وجہ اللہ کے دین سے بھگا دیں. جو نماز نہیں پڑھتا پہلے اس کو تو اندر لے آؤ محنت کر کے. بچی پیدا ہو تو 1 مرتبہ اذان، بچہ پیدا ہو تو 2 مرتبہ اذان. یہ تو کہیں نہیں بچی بچے کا، یہاں کوئی فرق نہیں. کان میں اذان، 1 میں تکبیر، 1 میں اذان، بچہ ہو بچی ہو. کہتے ہیں جی آج کل ہمارے ہاں بعض حافظ قرآن ایسے ہیں جو داڑھی کٹواتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ایک مسئلہ سمجھو، ایک ہے نماز کا ہو جانا، کوئی بھی امام کھڑا ہو نماز تو ہو جائے گی. لیکن ایک یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم امام بنا کے مسجدوں میں کھڑا کریں نہ. امام اس کو بنائیں اعلمکم بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ، جو اللہ کے قرآن اور حدیث کے سمجھنے والا ہو اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا ہو. کیونکہ وہ امام ایک معمولی، ہمارے ہاں تو خیر امام کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا نا. ہمارے ہاں تو امام ایسی ہے جیسے ہم نے ایک نوکر رکھ لیا کہ بھئی جھاڑو بھی دے دینا، اذان بھی دے دینا، اور موقع ملے تو حمام بھی صفا کر لینا اور پانی بھی ڈال لینا، اور پھر انتظار بھی کرنا چودھری صاحب جب تک نہ آئے نماز نہیں ہوگی. کیونکہ مسجد تو ہے چودھری کی، یا مسجد ہے وڈیرے کی، یا مسجد ہے سردار کی، یا مسجد ہے کسی خان کی. اللہ کی مسجد تو ہے نہیں. اگر غلطی کر کے مولوی بیچارے نے 5 منٹ پہلے نماز پڑھا دی تو شام کو نکال دیں گے. اور جب مولوی آئے گا ملنے کے لیے تو مولوی بیٹھے گا نیچے اور سردار صاحب بیٹھیں گے اوپر. یہ کوئی امام ہے؟ ہم نے تو ایک چپراسی بنا دیا ہے امام کو. ورنہ امام وہ ہوتا ہے جس کی ہم اقتدا کر رہے ہیں، جس کے ہم پیچھے کھڑے ہیں، جس کے ہم حکم پہ چل رہے ہیں. وہ تو ہم سب سے زیادہ عزت والا آدمی ہے. اور آج ہم سب سے زیادہ اگر کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو وہ مولوی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت، اللہ ہم سب کو ہدایت کے فیصلے دے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اکثر وقت امام نماز پڑھ کے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس حد کے جگہ نہ ملا امام کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. کہتا ہے جی جب امام نماز پڑھ کے سلام پھیر کے متوجہ ہوگا مقتدیوں کی طرف، بالکل سنت یہی ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو منہ پھیر کے پھر مقتدیوں کی طرف. تو اب اس کے سامنے کھڑے ہو کے مقتدی نماز پڑھے، کیوں اور جگہ نہیں ہے مسجد میں؟ وہی جگہ ہے اور ساری مسجد بند ہو گئی ہے، بس وہی امام کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھے. امام کو ہم نے سجدہ کرنا ہے. اس لیے ویسے بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ سنتیں ہٹ کے پڑھی جائیں. جس جگہ فرض پڑھے ہیں سنت دوسری جگہ پڑھو، نفل تیسری جگہ پڑھو، تاکہ قیامت میں ہر ٹکڑا زمین کا تیری گواہی دے اللہ کو. کہتے جی ہم پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، پاکستان سے آتے ہوئے ہم نے احرام نہ باندھا، ہمارا خیال تھا کہ جہاز میں باندھ لیں گے. آئے عمرہ کرنے ہیں، احرام کا خیال تھا. یہ بھی شکر ہے کہ تمہیں خیال تو تھا، اگر تم خیال نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اچھا جی جب خیال تھا، کہتے ہیں کہ جہاز میں پھر ہمارا خیال ہوا تو خیال کیا تو کپڑے بھی تھے. اگر خیال صحیح ہوتا تو تم چادریں ساتھ نہ رکھ لیتے. اچھا پھر کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں اچھا بہرحال ہم تو آ گئے، جدہ پہنچ گئے. جدہ پہنچ کے پھر ہم جیزان روڈ پر میقات یلملم پہ گئے، وہاں سے احرام باندھ لیا. ٹھیک ہو گیا، پھر تو تم بچ گئے کہ میقات پہ جا کے تم نے احرام باندھ لیا. احرام سے الحمدللہ تمہارا عمرہ بھی ٹھیک ہو گیا اور کوئی تم پر جرمانہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے بندے وہی کراچی سے باندھ لیتے، سیدھا جدے اتر کے آرام سے آ جاتے. اچھا باقی یہ ہے کہ چلو تم تو جانتے تھے جیزان روڈ کو اور یلملم کو، عام عمرے والا کیسے جانتا ہوگا؟ اس بیچارے کو کیا پتا ہے جیزان روڈ کہاں ہے اور یلملم کہاں ہے؟ وہ تو میقات میں جا ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیشہ آنے والے اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا کریں. اور اگر بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو، چونکہ بعض لوگ بیچارے
شرمندگی محسوس کرتے ہیں نا کہ جی احرام باندھ لیں تو ہمارے وقار میں فرق آئے گا نا. اگر سوٹ میں ہوں گے تو ذرا روب شوپ پڑے گا جہاز والوں پر. اگر ہم نے 2 چادریں باندھ لی پھر تو ہم بن گئے ملا. نہ تو ایئر ہوسٹس سے کوئی بات ہو سکے گی اور نہ ہمارا جہاز والوں پر کوئی تڑی شڑی بنے گی. وہ کہے گا یہ تو ایسے ہی پاگل ہے جو چادریں باندھ کے کفن باندھ کے جا رہے. یہ تو مسلمان ہوگی, یہ تو اللہ کے گھر جا رہے, ہمارے کام کا تو نہیں ہے یہ. اس لیے بیچارے شرم کرتے ہیں کہ بھی نیکی کے کام سے ان کو شرم آتا ہے. انا للہ و انا. اچھا سفر کرنا ہو شیو کے بغیر مجالے سفر کریں. سب سے پہلے داڑھی کو ہاتھ رکھے گا, کوئی بال تو نہیں بڑا ہوا, ٹھہرو یار میں شیو کر لوں, باہر کیسے جاؤں. شرم آتا ہے نا داڑھی رکھ کے باہر جائے. حضور کی سنت اگر نظر آ جائے شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے. اس کہتا ہے بھی بالکل میرے چہرے پر سنت نظر آئے لوگ کیا کہیں گے, یہ مسلمان ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت. ورنہ یہ ہے کہ 2 چادریں احرام کی ساتھ رکھ لیا کرو, جہاز میں بیٹھے بیٹھے بھی باندھ سکتے ہو. ورنہ افضل یہی ہے ایئرپورٹ پہ غسل کرو, آرام سے 2 رکعتیں پڑھو, احرام باندھو, لبیک پڑھو. جتنی دیر احرام میں رہو گے اتنی تمہیں ثواب مل رہا ہے. جتنی دیر حالت احرام میں گزرے گی اتنی تمہارا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. کہتا ہے جی کہ میرے اوپر بہت قرضہ تھا, اب مجھے خدا نے قرضہ تو اتار دیا, چلو شکر ہے. میرے گھر میں بچہ بچی دونوں جوان ہیں, میں نے بچے کی شادی کرنی تھی, بچی کو بھی شادی کرنی تھی, تو اب میں پہلے حج کروں یا ان کی شادی کروں پتہ نہیں. تو مسئلہ کہاں سے پوچھ رہے ہو, مکے میں بیٹھ کے اپنے ملک میں بیٹھ کے؟ یہاں بیٹھے ہو تو پھر تو تم آئے ہوئے ہو, پہلے تو خیال نہیں آیا حج کر لو. شادی کا حج سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے ہاں ایک جاہلوں کا خیال ہے کہ جی میری بچی جوان ہے, جب تک فرض ادا نہ کروں حج پہ کیسے جاؤں. یہ بے وقوفی والی بات. شادی کا کیا تعلق ہے, وہ علیحدہ مسئلہ ہے, حج علیحدہ مسئلہ ہے. اپنا حج ادا کرو, اللہ نے موقع دیا ہے, کل مر جاؤ پھر اس کی شادی کرنے سے پہلے پہلے موت آ جائے تو حج کون کرے گا تمہارے لیے؟ اور جی میرے اوپر فرض رکھا ہوا ہے, جی میری بیٹی جوان ہے, بیٹا جوان ہے. بھئی جوان ہے تو جوان ہے, جب اللہ چاہے گا شادی ہو جائے گی. حج کا موقع آ گیا حج کرو. حج کیوں روکے رکھو اس وجہ سے؟ پتا ہے جی کہ میری بیوی کے پاؤں کے نیچے میں حرم شریف کے باہر جا رہے تھے تو ایک کوئی چھوٹا سا کیڑا آ کے مر گیا. کوئی بات نہیں, کیا ہو گیا, شکر کرو کیڑا ہی مر گیا, اور کیا ہے, شکر کرو اللہ کا. اچھا جی قضا نمازیں جو ہو گئی ہیں زندگی میں, سب سے پہلے توبہ کرو, اللہ کے آگے توبہ کرو. توبہ سے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا پکا عہد کرو, توبہ اسی کا نام ہے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ توفیق دے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تم زندہ موجود ہو لہذا قضا پڑھتے رہو. نفل سے بہتر ہے کہ جتنی تمہیں یاد ہیں قضا پڑھتے رہو. جتنی پڑھ لی اور جتنی نہیں پڑھی وہ تو توبہ تم کر چکے ہو. اگر ہم عصر اور مغرب کے درمیان طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھیں. اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم کے اندر ہر وقت جائز ہے. بہرحال یہ بھی کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں, جو پڑھتے ہیں ان کو روکو نہیں, جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بعد میں پڑھ لیں گے, کوئی جھگڑا کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں. ہم حنفی ہیں, اگر شافی امام کے پیچھے نماز پڑھیں بالکل ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. شافی بھی امام ہے, حنفی بھی امام ہے, وہ بھی اہل حق ہیں, وہ بھی اہل حق ہیں. کون سی لڑائی ہے اس میں؟ سب الحمدللہ برحق ہیں. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کوئی جھگڑے نہ, یہ تو فقہی مسئلے ہیں. انہوں نے یعنی بھئی فلاں امام نے ایک مسئلے کو یوں سمجھا ہے, قرآن و حدیث سے استنباط کیا ہے. جیسے مثلا یوں دیکھیں نا جی کہ آپ کے ہاں قانون کے بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں تو وہ قانون پہ اپنی رائے دیتے ہیں. قانون تو لکھا ہوتا ہے نا, اسی پر وہ اپنی یعنی بحث کرتے ہیں, اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ میری رائے میں یہ قانون یہاں لاگو ہوتا ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہاں لاگو نہیں ہو سکتا. کیوں بھی؟ وہ کہتے ہیں یہاں یہ لفظ ہے, یہاں یہ لفظ ہے, یہاں یہ لفظ ہے, یہاں یہ لفظ ہے. ائمہ کا کام بھی یہی ہے, بحث قرآن و حدیث میں کرتے ہیں کہ قرآن حدیث کا یہ لفظ جو ہے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی اس میں یہ لفظ بھی تو ہے, فلاں جگہ یہ آیت بھی تو ہے, فلاں جگہ یہ حدیث بھی تو ہے. تو اس لیے ورنہ مقصد سب کا حضور کے راستے پہ چلانا ہے.
اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہتا ہے جی اگر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز، اگر کوئی قضا نماز پڑھے، جو بھی عبادت کرو انشاءاللہ 1 لاکھ اللہ عطا فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی اسلام میں داڑھی رکھنا، خضاب لگانا جو ہے جائز ہے، بالکل جائز ہے، قطعاً منع نہیں ہے، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کسی بھی رنگ کا ہو، چاہے سیاہ بھی ہو تب بھی جائز ہے۔ وہ بھی استدلال کرتے ہیں ایک حدیث مبارک سے کہ غیر الشیب ولو بشیء، حضور نے فرمایا کہ اپنے داڑھی کے بالوں کو رنگ دو چاہے کسی چیز کے ساتھ۔ لیکن جمہور محدثین کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی خالص سیاہ نہ لگائے، سیاہ میں نیلا ڈال دے، کوئی سرخ ڈال دے تاکہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے اور وہ خالص سیاہ نہ ہو، چاہے دور سے سیاہ نظر آئے لیکن جب قریب میں آپ دیکھیں گے تو وہ سرخی مائل ہوگا یا نیلے کی طرف مائل ہوگا، اس لیے افضل یہی ہے کہ مہندی ملا لی، کوئی اور رنگ ملا لیا۔ کہتے ہیں جی کیا شیعہ کافر ہے؟ ایک موٹی سی بات ہے، جو قرآن کا انکار کرے آپ کے خیال میں وہ کون ہے؟ نہ مجھ سے فتویٰ نہ پوچھو، آپ مجھے بتا دو۔ اگر ایک آدمی کہے یہ قرآن پورا نہیں ہے تو وہ کیا مسلمان ہے؟ وہ کہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو چھوٹا سا ہے، اصل قرآن 70 گز لمبا ہے اور غار میں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گا، اور جب آئے گا تو پتہ نہیں پڑھنے کے لیے چلنا پڑے گا پیدل 70 گز جو لمبا ہو۔ تو بہرحال جب قرآن کا انکار ہے تو کفر واضح ہے۔ اچھا قرآن کہتا ہے بی بی عائشہ پاک ہے، جو کہے بی بی عائشہ ناپاک ہے تو قرآن کا انکار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ایک سیدھی سی بات ہے، کوئی شبہ والا مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں باقی دیکھیں، یاد رکھیں شیعہ میں سینکڑوں قسمیں ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، ہر آدمی کے بارے میں آدمی نہیں کہہ سکتا، لیکن جو قرآن کا منکر ہے بی بی عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے، اصحاب رسول کو نعوذ باللہ مرتد کہتا ہے، اس کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ میری بیوی کا بھائی فوٹوگرافی کرتا ہے، کھانا پینا جائز ہے، کھانا پینا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو کہو سمجھاؤ کہ وہ کوئی کاروبار بدلنے کی کوشش کرے، تو رشتہ بھی نہ توڑو، آیا جایا بھی کرو۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے گھر میں جو روٹی تمہیں کھلائی جائے وہی لازماً فوٹو والی تمہیں کھلائے گا، اور اس لیے بہر صورت اس کو ہدایت کریں محبت سے کہ بھئی اپنا پیشہ بدلنے کی کوشش کرو، جب اللہ دوسری جگہ رزق کا سبب بنا دے تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دے۔ کہتا ہے جی کہ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، مکہ ہو یا مدینہ ہو، طواف والوں کو گزرنے کی اجازت ہے، اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے والی جگہ سے دور گزریں، لیکن چونکہ یہاں مسجد بہت بڑی ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اگر اسی طرح لوگ کوشش نہ کریں تو پھر تو شام تک کوئی نکل ہی نہ سکے، اس وجہ سے بعض علماء کچھ رعایت دیتے ہیں، ورنہ کوشش یہی کریں کہ نمازی کے آگے نہ گزریں۔